صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مسلمانوں کی خدمت میں عید اولیاء الہی یعنی ماہ مبارک رمضان کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، جسے روایات میں عید اولیاء الہی کہا گیا. اور یہ وہی ماہ رمضان ہے جس کو روایات میں 41 نام دیے گئے ہیں. 41 نام ماہ رمضان کے درج کیے گئے، جن میں سے پہلا شہر رمضان، دوسرا شہر صبر اس کو کہا جاتا ہے. اس مہینے کو شہر المرزوق بھی کہتے ہیں. یہ مہینہ شہر المغفرہ کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد شہر الشہور کہلاتا ہے. پھر شہر اللہ الاعظم کہا جاتا ہے اس مہینے کو. پھر اس مہینے کو شہر الحسنات کے نام سے یاد کیا گیا. اس مہینے کو ایک مقام پر شہر المبارک کہا گیا. اور پھر آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے نا، خوبصورت نام اس کے ملتے جاتے ہیں. ایک نام اس مہینے کا شہر القبول بتایا گیا یعنی قبولیت کا مہینہ، اور ایک نام شہر الرجا بتایا گیا یعنی امیدوں کا مہینہ. اب اگر یہ ماہ مبارک قبولیت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شہر التوبہ کہا گیا اسے، یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے. شہر الرجا یعنی یہ امیدوں کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں اگر ہم اور آپ اللہ سے نہ مانگیں تو پھر کس کے در پر جائیں؟ اس مہینے میں بھی اگر خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائیں تو پھر کس کے در پر جائیں؟ موضوع مجھے دیا گیا ہے دعا کا فلسفہ دعا. اور اس موضوع کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 پڑھی ہے، جس میں خداوند کریم کہتا ہے وقال ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یعنی اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو اس عبادت سے، مانگنے والی عبادت سے منہ پھیر لیتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. کون سا رب ہمیں مانگنے کو کہہ رہا ہے؟ کون سا رب ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سا ہم سمجھیں نا تو لطف بہت زیادہ آئے گا. سب سے پہلے وہ خدا بند کریم کہ جس کو ہم جب پکار کر کہتے ہیں کہ خدا بندہ میں تنہائی کا احساس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو وہ ہم سے کہتا ہے فَإِنِّي قریب، کیا میں تیرے نزدیک نہیں ہوں؟ جب بندہ کہتا ہے، ہم جب اس سے کہتے ہیں معبود میں تجھ سے اپنا رشتہ کیسے مضبوط کروں، تو اللہ ہم سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہیں جواب دوں گا. جب ہم یہ کہتے ہیں خدا تجھے پکارنے کے لیے، ہم آگے بڑھتے تو ہیں لیکن درمیان میں ہمارے گناہ آ جاتے ہیں، تو وہ خدا ہم سے کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ پھر جب ہم اس سے کہتے ہیں معبود حقیقی تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کا راستہ کیا ہے، تو خدا ہم سے کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا. جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ معبود
किन किन चीज़ों का इस्तिग़फ़ार करें, कौन कौन से गुनाह का हम तेरी बारगाह में इकरार करके तौबा करें, इसलिए कि गुनाह बहुत संगीन है, हमने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हुए हैं। तो वो वहाँ से जवाब देता है और कहता है इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, परवरदिगार आलम तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिर जब हम उससे कहते हैं कि माबूद तमाम गुनाहों के माफ़ी की शर्त क्या है, तो खुदावंदे करीम कहता है तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, खुदा की बारगाह में खुलूस दिल के साथ तौबा करो कि ये तौबा तुम्हारी कबूल की जाएगी। जब हम उससे कहते हैं माबूद, हमारे खुलूस के दरमियान हमारा नफ्स आ जाता है, हमें शैतान बहकाता है, हमारे दिलों में वसवास खन्नास का आ जाता है, तो फिर हम उस मौके पर क्या करें? तो खुदा हमसे कहता है वत्तकुल्लाहा वअलमू इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन मन यत्तकिल्लाहा यजअल लहू मखरजा। खुदा कहता है तक़वा अख्तियार करो कि जान लो खुदा मुत्तकीन के साथ है। और वो कहता है कि जिसने तक़वा अख्तियार कर लिया उसका रास्ता आसान हो जाता है, हम उसको नजात अता करते हैं। और फिर जब हम उससे कहते हैं कि खुदावंदे करीम तक़वा अख्तियार तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी नाउम्मीदी और मायूसी हमें चारों तरफ से घेर लेती है कि नाउम्मीद हो जाते हैं कि अगर इसमें भी कामयाब ना हो सके तो फिर क्या होगा। तो वो माबूद हकीकी हमें पुकार कर कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे तू मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। फिर जब हम उससे कहते हैं माबूद तू इतने एहसान कर रहा है, तू मेरे हर सवाल का जवाब कुरान से देता है, कुरान की ज़बान में देता चला जा रहा है, तो इतने एहसान जो तू मुझ पे करता है, मैं इस एहसान के बदले में क्या करूं? तो वो अल्लाह हमसे कहता है वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, खुदा का जिक्र ज़्यादा करो और उसकी तस्बीह सुबह और शाम करो। जब हम उस परवरदिगार आलम से एक बार इश्क का इजहार कहते हैं और एक बार उससे मोहब्बत से कहते हैं इलाही व रब्बी मन ली गैरक, वो भी अपने लुत्फ़ व करम और मोहब्बत से फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या खुदा बंदे को नजात देने के लिए काफ़ी नहीं है? बेशक वो परवरदिगार आलम नजात देने के लिए काफ़ी है। और अगर ऐसा रब हमारे पास है और ऐसे रब ने हमसे कहा है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो फिर हम क्यों ना खुदावंदे करीम के पास जाकर मांगें। और देखें ना कि अंबिया औलिया सारे के सारे परवरदिगार आलम की बारगाह में उसके फजल करम की भीख मांगते हुए नजर आए। दलील के लिए ज़ुबूर दाऊद से लेकर मुनाजात पैगंबर तक, मुनाजात अमीर अल मोमिनीन से लेकर मस्जिद कूफा में दुआए कुमैल तक, उसके अलावा इमाम हुसैन की मैदान अरफा में दुआए अरफा से लेकर इमाम सज्जाद की सहीफ़े सज्जादिया तक और मुनाजात अबू हमज़ा सुमाली से लेकर दुआए नुदबा तक और दुआए नुदबा से लेकर दुआए तवस्सुल तक, ये सारा सफ़र अगर हम तय करें तो हमें पता चलेगा कि औलिया भी परवरदिगार आलम से, अंबिया भी परवरदिगार आलम से और आइम्मा भी खुदावंदे करीम की बारगाह से तलब करते हैं, ये भी खुदा से मांगते हैं। इन्होंने भी अपने हाथ को माबूद हकीकी की बारगाह में उठाया है। बस शर्त ये है कि जब हम खुदा से मांग रहे हैं, जब परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को फैला दिया है, तो फिर उसकी मारिफत के साथ हम और आप उसकी बारगाह से उम्मीद रखते हुए
اسے پکاریں، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ ضرور ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ضرور ہمیں جواب دیتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگی جاتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کی چیزیں تمہیں عطا کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ مادیات کے ساتھ معنویات کو عطا کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ روحانی طاقت ہمیں عطا کرتا ہے، وہ اتنی خوبصورتی سے ہمیں اور آپ کو روحانی طاقتوں سے نوازتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ خداوند کریم نہ صرف دنیا کی چیزیں ہمیں دیتا ہے بلکہ آخرت کی چیزیں بھی ہمیں دیتا ہے۔ اور کیسے دیتا ہے؟ معبود حقیقی کے دینے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہے؟ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا ہوں، یعنی میں تیرا خالق ہوں نا، تو خیال بھی کون رکھے گا؟ میں رکھوں گا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ہم اسے لے آئے جب یہ قابل ذکر شے نہیں تھا، ہم نے اسے قابل ذکر بندہ بنایا، لہٰذا میرے بندے کی دعا میں اور استجابت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسے خلق کیا ہے، میں اس کا خالق ہوں، تو اس کو میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اور جب اس نے کہہ دیا کہ میں عطا کرنے والا ہوں، تو وہ رب کیسا ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ کبھی اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا۔ بس خیال اس بات کا رہے کہ اس کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اس کی ذات پر امید رکھتے ہوئے ہم اگر طلب کریں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معبود حقیقی سے ہر جگہ اور ہر وقت مانگا جا سکتا ہے، اور کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ خداوند کریم سے نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی چیزیں، روحانی چیزیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ معبود حقیقی کی استجابت جو ہے نا، دعاؤں کی جو قبولیت ہے، وہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ ایک موسم میں قبول ہوتی ہے دوسرے موسم میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی استجابت دائمی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کسی نہ کسی صورت قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ اس کی قبولیت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو شہر القبول کہلایا، جو شہر الرجا کہلایا، اس مہینے میں طلب کرے، مانگے اللہ سے کیونکہ وہ قبول کرے گا۔ اس مہینے میں خدا سے امید رکھیں کیونکہ وہ ہماری امیدوں کو کبھی توڑے گا نہیں، اور اس سے مانگیں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی بحق محمد و آل محمد تمام روزہ داروں کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، ان تمام روزہ داروں کی عبادتوں کو قبول فرمانا اور ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔